ایک زمانے کی بات ہے، ایک آدمی کے 3 بیٹے تھے جن کے نام پیٹر، پال اور بوٹس تھے۔ والٹ اتنا غریب تھا کہ اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ بچو، تمہیں دنیا میں نکلنا چاہیے کیونکہ گھر میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے بھوک اور غربت کے۔ اس زمین پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا جس کا محل ایک اونچے پہاڑ کے اوپر تھا۔ محل کی کھڑکیوں کے سامنے ایک عظیم بلوط کا درخت اگایا تھا جو اتنا چوڑا اور اتنا اونچا تھا کہ محل میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی تھی۔ بادشاہ نے اعلان کیا، جو بھی اس درخت کو کاٹ دے گا اسے میں بہت باری انعام رقم دوں گا۔ لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا کیونکہ جیسے ہی درخت سے کوئی ٹکڑا کٹا اس کی جگہ 2 نئے ٹکڑے اگ جاتے۔ اسی کے ساتھ بادشاہ نے یہ بھی کہا کہ جو بھی محل کے صحن میں کنواں کھود سکے اسے دولت اور خزانے بھی ملیں گے۔ کیونکہ محل ایک اونچے پہاڑ پر تھا اور پہاڑ کی چٹان سخت تھی لہذا پانی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ بادشاہ بہت پریشان تھا کہ باقی سب لوگ صاف پانی کے قریب رہتے ہیں اور وہ اکیلا پانی سے محروم تھا۔ بادشاہ نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ یہ کام ضرور کروانا ہے اور اعلان کر دیا کہ جو بھی یہ دونوں کام کر سکے گا اسے آدھی سلطنت دی جائے گی۔ جیسا کہ آپ سوچ سکتے ہیں بہت سے لوگ آئے اور کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ درخت ہر ضرب کے بعد مزید بڑھ گیا اور چٹان بھی نہ ٹوٹی۔ ایک دن 3 بھائیوں نے بھی نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ والد خوش ہوا کیونکہ چاہے وہ آدھی سلطنت نہ پائیں لیکن کسی اچھے مالک کے ہاں کام کرنے کا موقع مل جائے یہ بھی کافی تھا۔ پیٹر، پال اور بوٹس نے اپنے والد سے الوداع کیا اور روانہ ہو گئے۔ چند ہی فاصلے پر وہ صنوبر کے جنگل میں پہنچے۔ جنگل کے ایک طرف ایک تیز ڈھلوان والا پہاڑ تھا۔ چلتے چلتے انہوں نے اوپر سے کوئی آواز سنی جو ہلکی ہلکی کٹائی اور ہتھوڑا مارنے کی لگتی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کون ہے جو اوپر کاٹ رہا ہے؟ یہ تو عام بات ہے، کوئی لکڑہارا پہاڑ پر کٹائی کر رہا ہوگا۔ نہیں، یہ آواز کچھ مختلف ہے۔ بوٹس نے کہا، میں جاننا چاہتا ہوں، اور وہ ڈھلوان پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے کیا دیکھا؟ ایک کلہاڑی خود ہی ایک صنوبر کے درخت پر کٹائی کر رہی تھی۔ سلام، بوٹس نے کہا، تم یہاں اکیلے کٹائی کر رہی ہو؟ ہاں، میں یہاں کئی دنوں سے تمہارے انتظار میں کٹائی کر رہی ہوں، کلہاڑی نے جواب دیا۔ بوٹس نے کلہاڑی اپنی کمر پر لٹکا لی اور اپنے بھائیوں کے پیچھے دوڑ پڑا۔ مزید چلتے ہوئے وہ ایک چٹان کے اوپر آئے جہاں کھودنے کی آواز آئی۔ یہ کون کھود رہا ہے؟ یہ کون کھود رہا ہے؟ بوٹس نے حیرت سے پوچھا۔ پیٹر اور پال نے ہنستے ہوئے کہا، تم پھر سے فضول سوچ رہے ہو۔ بوٹس نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اوپر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے کیا دیکھا؟ ایک پیواہے خود ہی زمین کھود رہا تھا۔ سلام، تم یہاں اکیلے کھود رہے ہو؟ ہاں، میں کئی دنوں سے تمہارے انتظار میں کھود رہا ہوں۔ بوٹس نے پیواہے اپنی کندھے پر لٹکا لی اور اپنے بھائیوں کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ندی کے کنارے آئے۔ تینوں پیاسے تھے اور پانی پینے لگے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ندی یہاں ہے، بس یہی کافی ہے۔ بوٹس نے ندی کے ساتھ اوپر چڑھنا شروع کیا۔ آخر کار اس نے ایک عظیم اخروٹ دیکھا جس سے پانی بہہ رہا تھا۔ سلام، تم یہاں اکیلے بہ رہے ہو؟ ہاں، کئی دنوں سے میں تمہارے انتظار میں بہ رہا ہوں۔ بوٹس نے اخروٹ کو اپنے جیب میں رکھ لیا اور پانی بند کرنے کے لیے پودے کی نرم جڑ استعمال کی۔ پھر وہ اپنے بھائیوں کے پیچھے دوڑ پڑا۔
चलो अब देखते हैं ये काम कैसे पूरा होता है। शहर पहुंचने पर उसके भाई पहले ही कोशिश कर चुके थे और नाकाम हो गए थे। बादशाह ने कहा, अगर तुम भी अपने भाइयों की तरह नाकाम हो गए तो सेढ़ा जजेरा जाओ। मैं पहले कोशिश करना चाहता हूँ। और उसने कुल्हाड़ी निकाली। कटाई करो, बूट्स ने कहा, और कुल्हाड़ी ने चलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वो अजीम बलूत का दरख्त काट कर गिर गया। अब बूट्स ने पेवाहें निकाली और कुनवा खोदना शुरू किया। वो जमीन खोदता गया और जल्द ही कुनवा मुकम्मल हुआ। फिर इसने अखरोट को कुनवा में रखा और पानी बहना शुरू हो गया। अब देखते हैं ये पानी कैसे मेरे लिए काम करेगा। इसी वक्त में ताज़ा पानी चश्मा की तरह निकला और बादशाह खुश हो गया। चूंकि तुमने दोनों काम पूरे किए हैं, इसलिए मैं वादे के मुताबिक तुम्हें आधी सल्तानत देता हूँ। शुक्रिया, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। बूट्स ने जल्द ही बादशाह को कायल किया कि जजीरा में कैद तमाम कैदी आज़ाद किए जाएं। बादशाह राजी हो गया। पीटर और पॉल खुश हुए, लेकिन बाद में अक्सर सोचते, शायद हमें जजीरा में ही रहना चाहिए था, जहां सब लोग बस बूट्स की अक्लमंदी की बातें सुनते रहते। ये कहानी हमें सिखाती है, जो शख्स सवाल करता है, गौर से सोचता है और सीखने की कोशिश करता है, वही कामयाब होता है। मेहनत, अक्ल और अच्छा दिल इंसान को आगे बढ़ाता है।